مضبوط فضائیہ کسی بھی ملک کی فضائی دفاع کی ضمانت ہوتی ہے۔ اسی فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنے قریبی دوست چین کے ساتھ مل کر جدید ترین لڑاکا طیارہ JF-17 تھنڈر تیار کیا۔ قصیر المقاصد اور کم لاگت کی اس شاہکار کی تیاری کے حوالے سے دیکھتے ہیں ریاض برقی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان اور چین کی سمندروں سے گہری اور ہمالیہ سے بلند دوستی کو مزید بلندیوں تک پہنچانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کے ساتھ ساتھ فضاؤں میں بھی دوستی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ دونوں ملکوں کی فضائی حدود کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کی مشترکہ تیاری اس کی تابندہ مثال ہے۔ یہ منصوبہ کسی بھی ملک کے ساتھ جنگی طیارے کی تیاری کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ پہلے ہم طیارے صرف فروخت کیا کرتے تھے، لیکن اس منصوبے میں پاکستانی اور چینی ماہرین نے مل کر کام کیا۔ جدید ساخت کی وجہ سے تھرڈ جنریشن کا یہ طیارہ کثیر المقاصد نوعیت کا ہے۔ پاکستان نے طیارے کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے ایروناٹیکل انجینئرز کی ٹیم چین بھیجی۔ Apart from learning from our Chinese friend development work, we are also giving our operational requirement. With our Chinese friend, we have been able to make our Air Force a unique Air Force. چین نے بھی طیارے کی پاکستان میں تیاری کے لیے 200 ماہرین کی ٹیم پاکستان بھیجی تھی۔ منصوبے کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کو اس طیارے کی تکنیکی پہلوؤں آلات کی دیکھ بھال کے لیے تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان کو اپنی دفاعی صنعت مستحکم بنانے میں بہت مدد ملی۔ JF-17 تھنڈر کی پہلی آزمائشی پرواز 2003 میں ہوئی، جبکہ 2007 میں اسے پاک فضائیہ میں شامل کر دیا گیا۔ JF-17 کی مشترکہ تیاری نہ صرف پاکستان چین تعاون میں مضبوطی کی علامت ہے، بلکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی معلومات اور تجربات کے تبادلے کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اس شاہکار طیارے کو خریدنے میں کئی ملک دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دیگر شعبوں کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان جہاں اقتصادی، تجارتی اور دفاعی شعبوں میں بھرپور تعاون جاری ہے، وہیں تعلیم کے شعبے میں بھی باہمی تعاون فروغ پا رہا ہے۔ چین کی نئی نسل کو پاکستان سے روشناس کرانے کے لیے جنوبی چین کی سیچوان یونیورسٹی میں پاکستان سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ریاض برقی سے۔ پاکستان نے چین کے قیام کے بعد پڑوسی ملک کو دنیا سے متعارف کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کے اس ابتدائی دنوں کے تعاون کے اعتراف اور اس سے آنے والی نسلوں کو متعارف کرانے کے لیے چین کی سیچوان یونیورسٹی میں مطالعہ پاکستان سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہم اس سینٹر میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے کئی موضوعات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان میں اقتصادی، دفاعی اور خارجہ امور شامل ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک محل وقوع مغربی چین کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان جہاں سیاسی، دفاعی اور معاشی شعبوں سمیت ہر شعبے میں بھرپور تعاون جاری ہے، وہاں دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم کے شعبے میں بھی پورا سال اعلیٰ سطح تبادلوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے تجربات اور علم سے استفادہ کر سکیں۔ اس سینٹر میں ہر سال کئی پاکستانیوں کو ماہرانہ تبادلہ خیال کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ ویسے تو چین کی نئی نسل دنیا سے مقابلے کے رجحان میں مبتلا ہے، تاہم معاملہ جب پاکستان کا آتا ہے تو ان کے جذبات میں محبت اور خیر سگالی غالب آ جاتی ہے۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کو نہ صرف عالمی میڈیا میں نمایاں کوریج دی گئی، بلکہ چینی ذرائع ابلاغ نے بھی اس دورے کو خصوصی اہمیت دی۔ چین کا سب سے بڑا انگریزی روزنامہ چائنا ڈیلی پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے صدر شی جن پنگ کے بھرپور استقبال کو سراہتے ہوئے لکھتا ہے کہ چینی صدر کے دورے سے دونوں ملکوں کے مثالی تعلقات اسٹریٹجک مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ اقتصادی راہداری کا منصوبہ جنوبی ایشیا میں رابطوں کے لیے ایک نیا عالمی ماڈل ثابت ہوگا۔ اخبار لکھتا ہے کہ اقتصادی راہداری نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے یکساں فوائد کی حامل ہے، بلکہ اس سے پورے خطے کی پائیدار ترقی کے حصول کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ شنگھائی ڈیلی نے بھی چینی صدر کے دورہ پاکستان کو نمایاں کوریج دیتے ہوئے لکھا ہے کہ چینی صدر کا دورہ دونوں ملکوں کے قریبی دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔
अखबार लिखता है कि इक्तिसादी राहदारी के जरिए चीन के मगरबी हिस्से को गवादर के जरिए मशरक़ वस्ता और यूरोप तक रसाई हासिल हो जाएगी। शंघाई डेली के मुताबिक सदर शी जिनपिंग के दौरे में जिन मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं उनसे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान मुस्तफीद होंगे बल्कि खित्ते के दूसरे मुल्कों में भी इक्तिसादी सरगर्मियों को ज़बरदस्त फ़रोग़ मिलेगा। 那么就是说，在后一步来说，就是依托巴基斯坦这样的它的一个比较丰富的水能资源，我们希望能把我们集团更多的水利设备水利发电设备属于这种清洁能源，把它推荐到巴基斯坦去。我们希望在未来跟他们有更多的、更大的项目的层次上的合作，也就是说双方都能从中获益更多。这就是我们中巴友好友谊。另外，我们实际上在丝绸之路上面，我们有最近这几年签了很多的合同，有些都已经执行或者已经执行完。你看从哈萨克斯坦，我们有一个2台66万千瓦的这个火电机组，叫巴尔喀什项目。在土耳其，我们有3-4个水电项目。在 अखबार ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए लिखा है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की कुर्बानियां काबिल एतराफ़ हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान और अरबों डॉलर की सरमायाकारी को आलमी मीडिया ने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की शानदार सफारती कामयाबी करार दिया है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।